جی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل سائنس ڈاکٹر وقار احمد صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا. سر, اس وقت ہماری زمین کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں, یہ بتائیں ذرا. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. یہ دراصل اس وقت آپ دیکھیں ہیومینٹی کو, انسانیت کو جو سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت لاحق ہے وہ یہ کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہے. اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ دراصل دنیا بھر میں بڑھتا ہوا جو ٹیمپریچر ہے, جو ہیٹ انڈیکس, ہیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دراصل جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسیسو ایمیشنز ہو رہی ہیں, یعنی فاسل فیولز کی شکل میں, کوئلہ, تیل, گیس کی شکل میں جو ہم گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہیں, جو ان کو برن کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو یہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب اس کو کیسے ہم صحیح کر سکتے ہیں, روک کیسے سکتے ہیں اس کو؟ اس طرح سے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کاربن کی ایمیشنز کو کم کیا جائے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن کریں, درخت لگائیں تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کریں. اچھا, یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑی کلائمیٹ سمٹ ہوتی ہیں, لیکن جو ملک جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دینی ہے وہ ہے امریکہ. ان کے تو صدر مانتے ہی نہیں اس ساری سچویشن کو. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب یہ صدر آئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ پیرس ایگریمنٹ سے جو ہے وہ بیک آؤٹ کر لیا تھا, اور اس بار بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. تو یہ دنیا بھر کی حکومتوں نے مل کے اور یہ طے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کاربن کی ایمیشنز کو کم کریں گے اور ان کنٹریز کو ہیلپ کریں گے جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جی بالکل بالکل, جی انکلوڈنگ پاکستان. جی انکلوڈنگ پاکستان, کیونکہ کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک میں پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے, یعنی ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے پاکستان. اور ہمارا کنٹریبیوشن کاربن ایمیشن میں اتنا نہیں, بالکل بالکل نہیں ہے, بہت ہی کم. اچھا, پاکستان کی موجودہ پالیسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے؟ دیکھیے, کلائمیٹ چینج کی پالیسی تو ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے, ہمارے جو ہے کلائمیٹ چینج کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پالیسی بھی بنی ہے, لیکن صحیح معنوں میں وہ امپلیمنٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. بلکہ یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ سے کہ اسپیسیفک وہ نہیں ہے, بلکہ یہ تمام جتنے بھی ہمارے یعنی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب پہ یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اسی میں ایڈ کر دوں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے اقدامات کرنے ہیں یہ ہمیں انڈیویجولی سٹارٹ کرنے چاہیے یا پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر, اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ ہونے چاہیے؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو انڈیویجول سطح پہ بھی لوگوں کو یہ چاہیے کہ انرجی کو جو ہے کنزرویشن کی طرف جائیں. جتنا ہم انرجی کنزرویشن کی طرف جائیں گے اتنا ہی ہم جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو ہونے سے روکنے کی طرف جو ہے وہ یعنی آگے بڑھیں گے. مثال کے طور پہ ویسٹ ریڈیوس کریں, آپ جو ہے وہ کار پولنگ کی طرف جائیں, یا پھر آپ پبلک ٹرانسپورٹ اگر اویلیبل ہے تو اسی کو زیادہ پریفر کریں. گھروں میں انرجی کا استعمال جو ہے وہ اس کو کم سے کم کریں. مجھے بتائیے گا, آج کل ہم بات کر رہے ہیں, خاص طور پر ہم نے کراچی شہر میں, پورے سندھ کی انکلوڈنگ بھی بات کر لوں, یہاں پر مارچ کے مہینے سے ہی گرمی کا وہ ٹاپ سیزن آیا جو ہم مئی, جون, جولائی میں دیکھتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, دوسرے یہاں پہ اتنی گاڑیاں سڑکوں پہ چلتی ہیں, درخت نہیں ہے, یہ وجوہات بھی ہیں ان میں؟ دیکھیے, دو فینامنا ایکچولی ایک ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ایک اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہوتا ہے, جو آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں جو پرابلم آتی ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہی ایک وہ ہوتا ہے, لیکن یہ بڑے شہروں میں یہ زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے کنڈیشن نا, جسے ہم کہتے ہیں اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ. مثال کے طور پہ آپ کراچی شہر کو ہی آپ دیکھ لیں کہ کانکریٹ کا جنگل بنتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, گرین اسپیسز نہیں ہے, گرین بیلٹس جو تھے ان پہ قبضے ہو گئے, پلے گراؤنڈ پہ, پارکوں پہ قبضے ہو گئے. تو وہ جو اوپن ایریاز تھے جہاں پر جہاں ہیٹ ڈسیپیٹ ہو سکتی ہے, جہاں ہم گرینری کر سکتے ہیں, وہ جگہیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک تو پلاننگ کا بھی فقدان ہے, اور دوسرا یہ کہ انتظامی طور پہ بھی, ایڈمنسٹریٹولی بھی یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو نا یعنی دنیا بھر میں کلائمیٹ اگر ٹیمپریچر اگر 1 ڈگری کا اضافہ ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر کا جو ہے وہ تقریباً 3-3.5 ڈگری 4 ڈگری کے قریب جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یہاں صورتحال زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. پھر یہ ہیٹ ویو جب آتی ہیں, جیسے ابھی اس وقت بھی ہیٹ ویو چل رہی ہے, ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, جی, تو یہ اس میں صورتحال زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ڈاکٹر وقار احمد, آپ تھینک یو ویری مچ. اس اہم دن کے اوپر آ کے بڑی معلومات سے ہمیں روشناس کیا اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں